اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جو آخری مضمون آیا تھا، جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے ضمن میں ایک وضاحت ضروری ہے۔ یہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس بستی کے لوگ تین قسم کے تین حصوں میں منقسم ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ جو گناہ میں بڑھے جا رہے تھے، ایک وہ کہ جو خود گناہ تو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو گناہ سے خود بھی مجتنب تھے اور نہی عن المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دے رہے تھے۔ صراحت کے ساتھ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بچایا کس کو؟ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، بچایا ہم نے ان کو کہ جو روک رہے تھے بدی سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوث تھے ایک بہت ہی برے عذاب میں ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ اس سے بعض حضرات نے ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں صراحت کے ساتھ آ گیا کہ اس کو بچا لیا، وہ لوگ جو نہی عن المنکر کر رہے تھے۔ ایک گروہ جس کے بارے میں صراحت سے کہا گیا کہ اس پر عذاب آیا، وہ ہے جو گناہ میں ملوث تھے۔ گویا کہ درمیانی گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ ان کو ایک طرح سے امید دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ سے مجتنب رہیں گے، اگر وہ خود گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں تو اس عذاب سے کہ دنیا میں آتا ہے اس سے وہ بچا لیے جائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ مائدہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد فرمانا پڑا کہ لوگوں تم اس آیت سے بالکل غلط نتیجہ نکال رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور منکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو، زور لگا لو سمجھانے کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہیں کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اصل مفہوم یہ ہے، لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار، تو اس کے لیے جہاں کہیں بھی اسے بہانہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نقطے تراشتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں نہی عن المنکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے۔ فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم جو لوگ ظلم کر رہے تھے، ایک دوہرا ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے اور اس میں ملوث تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اگرچہ ملوث نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے۔ نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے۔ اگر نہی عن المنکر فرض ہے، اگر یہ ذمہ داری ہے، تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں، جو حدیث اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات جمعہ جو مرتب کی ہیں ان میں اس حدیث کو شامل کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں شہروں کو تلپٹ کر دو، الٹ دو، جیسے کہ عمورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، رب یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں نہیں گزاری، گناہ سے اتنا پاک صاف، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، اتنا وقت بھی کبھی معصیت میں صرف نہیں کیا، تو کیا اس پر بھی الٹ دوں؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ وجہ کیا ہے؟ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ یہ خود تو گناہ سے بچا رہا لیکن گناہ پھیلتے رہے، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور یہ اپنے دھندے میں لگا رہا، کاروبار میں لگا رہا، یا اپنے نوافل میں لگا رہا، مراقبوں میں لگا رہا، ذکر اذکار میں لگا رہا، تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے۔
اقلبھا علیہ، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر، فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ انفال اب بہت قریب آ گئی ہے، ہم پڑھیں گے جلد ہی، وہ آیت مبارکہ بھی نص قطعی ہے قرآن کے حوالے سے، یہ تو حدیث کے حوالے سے ہوئی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی سزا آتی ہے، کسی قوم کے اندر بحیثیت مجموعی جب منکرات پھیل جائیں، تو جب سزا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہ گار ہیں انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی، بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہاں امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آخری حد تک، آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ اب آگے چلیے، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، وہ لازماً اٹھاتا رہے گا ان پر، مسلط کرتا رہے گا ان پر، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں بدترین عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ وانہ لغفور الرحیم، اور یقیناً وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ کی تو یہ دونوں شانیں ہیں، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، سریع العقاب بھی ہے، لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اب یہ آپ کا طرز عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں۔ اس آیت میں واقعہ یہ ہے کہ جس قانون کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے کا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ان کی پوری تاریخ، اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا، فرقوں کے اندر اور قوموں کے اندر۔ یہ ڈایاسپورا جو ہے ان کا، جو سن 70 سے شروع ہوا ہے، سن 70 عیسوی میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس، اس نے سیکنڈ ٹیمپل کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں پھر دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا تھا، اس کو شہید کیا۔ 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا، فلسطین سے نکال دیے گئے، تم اب فلسطین میں نہیں رہ سکتے۔ وہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا ہے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی روس میں چلا گیا، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی ہندوستان میں آ گیا، کوئی مصر میں آباد ہو گیا، کوئی اور دور دراز کے علاقوں میں۔ پھر جب یہ امریکہ دریافت ہوا ہے تو یہ امریکہ بھی چلے گئے، وہاں بھی جا کر آباد ہو گئے۔ تو یہ ان کا ڈایاسپورا کا پیریڈ ہے کہ جس میں یہ گویا کہ منتشر کر دیے گئے پوری زمین کے اندر، ان کی کوئی ایک جمعیت کہیں نہیں رہی، اور ہر جگہ ان سے نفرت تھی، شدید نفرت۔ بلکہ ان کے اوپر واقعہ یہ کہ یورپ میں تو بڑا ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا، جس طرح چاہتے تھے ان کو وہاں کے عیسائی جو ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو جن کو ہم خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو سولی پر چڑھوایا انہوں نے، اور انہوں نے کفر کیا، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، لہذا وہ ان کے درمیان دشمنی رہی۔ اور اس کی آخری مثال اس صدی میں، یعنی دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ شاید فیری ٹیلز ہیں، یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں، اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں 6 ملین 60 لاکھ یہودی ختم کیے ہیں اس نے۔ پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھینچ کھینچ کر وہاں سے پکڑ پکڑ کر، جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی، جہاں تک اس کی جو گئے تھے فتوحات کا دائرہ، وہاں سے یہودیوں کو کھینچ کھینچ کر کنسنٹریشن کیمپس میں لایا گیا۔ پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئیں، خاص جو ہیں اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کہاں کریں، ان کو کیا کریں، ہاؤ ٹو ڈسپوز آف دی ڈیڈ باڈیز۔ تو اسپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں۔ کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں تو جوؤں کو اس کو ڈیلاؤس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ وہ جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے، عورتوں کے بال بھی شیو کر لیے، مردوں کے بھی، ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے، ہیومن ہیئر کے قالین۔ پھر ان کو لے جا کر ایک گیس چیمبر کے اندر کے سب مر گئے۔ پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینیں، بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشیں چل رہی ہیں، پھر ان کا چورا ہو رہا ہے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کاٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کترا جا رہا ہو۔ پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا
کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے، نہ کسی گوشت کا پتہ، نہ خون کا پتہ، نہ ہڈی کا پتہ، کسی شے کا پتہ نہیں، ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائع باہر نکل رہا ہے، اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد۔ یہ کام اس صدی میں ہوا ہے، ہولوکاسٹ۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مبالغہ ہے 60 لاکھ کا، 40 لاکھ، تو 40 لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے، 40 لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جانا۔ استأذن ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامہ، ان کا آخری وقت تو اب آنے والا ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی کہ جو یہودیوں کی ہے، اسرائیل ہے، ان کی طاقت ہے، ان کی قوت ہے، عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور ان میں سے عرب چونکہ ہمارے ہاں اونچے درجے کے، اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اونچا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے، انہی کی زبان میں اللہ کی کتاب ہے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹھ پھیری ہے، لہذا اس کی جو سزا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں ان کی تذلیل ہو رہی ہے، ان کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے۔ جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے، اب ان کے ساتھ گفت و شنید جو ہے اور ان کے ساتھ بغل گیر ہونے کی نوبت جو ہے وہ آئی ہے۔ اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خیر دوسری بات ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ آخری وقت بھی آئے گا کہ پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے، رسول اللہ بنی اسرائیل، تو آخری وہ عذاب ہلاکت کہ جو باقی 6 قوموں کا تو آ چکا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا، حضرت ہود، حضرت صالح، ان سب کے سامنے جو ہے ان کی قومیں ہلاک ہوئیں، تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا، وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے۔ ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں، مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹائی ہوگی، اور جو ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ، کوئی دنوں کی بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو، ابھی آپ نے سورہ اعراف کی 167 اور 68 نمبر کی آیتوں کا خلاصہ ڈاکٹر اسرار احمد کی زبانی سنا۔ سورہ اعراف یہ جو مکی صورت ہے، لیکن اس کے 163 سے جو 171 نمبر کی آیتیں ہیں، یہ مدنی آیتیں ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن اس میں جو واقعہ بیان کیا جا رہے ہیں، اس میں جس کا ذکر ہے بنی اسرائیل کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر جو یہودیوں سے سابقہ پیش آیا تو ان کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ویسا تو سورہ اعراف میں انسانوں کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب جو ہے یہ واقعات جو ہے اس سورت کے 171 نمبر آیت پر یہ انسانوں کی جو تاریخ بیان کی جا رہی ہے ختم ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے خاص کر بنی اسرائیل کو جو کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں امت مسلمہ کے لیے سبق ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل اس دنیا کی جو امام تھی، جب انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح سے عذاب لایا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نوازا، تو انہوں نے جب بھی انکار کیا اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ تو کہیں تمہارا بھی معاملہ ویسا تو نہیں ہے۔ اس طرح سے اس صورت میں بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔
جس میں امت مسلمہ کے لیے سبق ہے۔ اب اس میں جو اس کی 168 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں آزمایا اچھے اور برے حالات سے تاکہ وہ رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو آزمایا اچھے اور برے حالات میں تاکہ وہ پلٹ آئے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو وارث کتاب بنے، جن کا حال یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے سامان سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، اور اگر ان کے پاس پھر ویسا ہی سامان آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں ہر دم جو ہے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی ان کے ساتھ یہ جانتے تھے تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام اور حلال جو کیا ہے، کون سی چیز حرام ہے اور کون سی حلال ہے، لیکن یہ دنیا کے پیچھے اس طرح سے دنیا سمیٹنے کے چکر میں اس طرح سے ملوث تھے کہ یہ بالکل جو ہے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے کوئی تعلق ہے، اللہ کے وہ تو چاہتے ہیں، اللہ کے وہ بیٹے ہیں، اللہ کا ان سے خاص تعلق ہے، اگر وہ مر بھی جائے تو جنت تو ان کو مل ہی جائے گی، اس طرح کے وہ گمان کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا ہے کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ بولے، اور جو کچھ اس میں ہے اسے بھی وہ پڑھ چکے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو ان سے عہد لیا تھا، اور تورات کو وہ پڑھ چکے تھے، وہ تورات کو سمجھتے تھے، سمجھ کر پڑھتے تھے، لیکن جان بوجھ کر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے، کیونکہ محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یعنی خالی تورات کو سمجھنا کافی نہیں تھا۔ تو یہ تورات اچھی طرح سمجھ چکے تھے، پھر بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی یہ لوگ کرتے تھے۔ حالانکہ آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 159ویں آیت میں سورہ اعراف کی کہ آخرت بہتر ہے، یعنی آخرت جو ہے یعنی دنیا میں جو ہے دنیا کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو آخرت بہتر ہے دنیا سے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت کے تصور کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں کہ دنیا کی اصلاح ہو جائے۔ دنیا میں کسی کی بھی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف جب تک انسان کا آخرت کا عقیدہ ہوگا، کیونکہ آخرت کے عقیدے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں اصلاح ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت بہتر ہے۔ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی آج کرپشن ہے، جو بھی لوٹ مار، جو دھوکہ دڑی، جب تک انسان کو کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ میں کو مرنا ہے اور اللہ کے پاس اس کا حساب دینا ہوگا، تب ہی یہ جو ہے تو دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ دنیا میں اصلاح ہو جائے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی قانون بنائیں گے انسان تو اس ممکن نہیں ہے۔ جب تک انسان کا یہ تصور نہیں رہے گا، یہ عقیدہ نہیں رہے گا کہ اس کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی جو لوگ جو ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ اجر کبھی بھی جو ہے ضائع نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے۔ یہاں جو ہے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تھی وہ واقعہ یاد دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب ان پر جو ہے ایک پہاڑ لا دیا گیا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک چھتری کے جیسا پہاڑ لا دیا گیا تھا، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ اب وہ ہے گر جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب تورات دی تھی تو ان سے عہد لیا تھا، ان کے اوپر پہاڑ لایا تھا، یعنی چھتری کے جیسا پہاڑ آ گیا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ پہاڑ ان پر گر جائے گا، وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پہاڑ ان پر لا کر ایک وعدہ لیا تھا کہ یہ جو کتاب دی جا رہی ہے تم کو، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو۔ توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے، اس سے توقع تھی کہ تم غلط روی سے بچے لوگے، لیکن بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل ہی تھی، ہر دم جو ہے وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتی رہی، اور جو ہے کبھی بھی جو انہوں نے جب بھی ان کو موقع ملا تو یہ جو ہے بالکل اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتی رہی۔ تو اسی طرح اب یہ سورہ اعراف کی جو ہے یہ 171 نمبر کی جو آیت میں جو ہے جو انسانوں کا سفر جاری ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو بیان کیے گئے، اب جو ہے یہ واقعہ بنی اسرائیل پر آ کر اختتام ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ آگے کی آیت نازل کرتا ہے۔ تو یہ تھا سورہ اعراف کے 167 سے 171 نمبر کی آیتوں کی تشریح، جو آپ نے 167 نمبر کی آیتوں کا تو ڈاکٹر اسرار احمد کی زبانی سنا، اور اس کے بعد کی جو آیتوں کا جو خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جس میں جو ہے بنی اسرائیل کے واقعات بتائے گئے ہیں، اور اس میں ہم کو یہ واقعات جو بیان کیے گئے ہیں اس میں امت مسلمہ کو یہی سبق ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب بنی اسرائیل کے بعد جو ہے امت مسلمہ کو چنا ہے۔ اگر تم بھی وہی روش اختیار کرو گے جو بنی اسرائیل نے کی تو تمہارا بھی حال وہی کیا جائے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کی کتاب کو جو ہے خالص پڑھ لینا کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اور اس کو جو ہے دنیا کے لوگوں تک بھی پہنچانا ہوگا، اور اس میں جو اللہ کے احکام ہیں اس کو بھی نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا پڑے گا۔ تو ہم کو سوچنا ہوگا کہ ہم آج جو ہے کس مقام پہ ہیں، اور جس طرح سے اس سے پہلے جو آیتوں میں وہ جو 3 گروہ بن گئے تھے، تو ہم کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ 3 جماعتیں جو بنی اسرائیل کے بن گئے تھے تو اس میں سے ہم کون سی جماعت میں ہیں، ہم کو بھی اس پر غور کرنا پڑے گا، اور یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا پڑے گا۔ تو اللہ سے دعا اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے، یا اللہ اس میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔